شیر بننا ہے تو نمازوں کے پابند بنو، شیر بننا ہے تو مساجدوں کو آباد کرو، شیر بننا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، شیر بننا ہے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، شیر بننا ہے تو بیوہ کی مدد کرو، شیر بننا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، شیر بننا ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو، شیر بننا ہے تو شریعت کو اپنے زندگی میں بسا لو، اگر شیر بننا ہے تو سیرت النبی کو پڑھو، شیر بننا ہے تو اس خاتون کی طرح ہندوستان کے دستور کو پڑھو، شیر بننا ہے تو قانون کے ماہر بن جاؤ۔ یہی ہے آج آپ ہم سب جمع ہیں۔ میں کہوں گا کہ ممبئی میں 2 دن سے ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آیا ہوں۔ آنے کے بعد اس لڑکی کو، اس خاتون کو دیکھ کر بڑی ہی خوشی و مسرت ہوئی کہ آپ مجھے سننا چاہتے تھے مگر میں اس خاتون کو سننا چاہتا تھا کہ کس صبر کے ساتھ، کس استقلال کے ساتھ، کس درد کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ، کس طریقے سے آپ کے مسائل کو یہ سامنے رکھ رہی تھی۔ جہاں صاحبہ کس بے باکی سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی بات کر رہی تھی، ایس آئی آر کی بات کہی۔ میں کہوں گا کہ ایس آئی آر بڑا ہی خطرناک ہے، ڈاکیومنٹیشن صحیح ہونا ہے۔ میں کہوں گا کہ کچھ نہیں کم از کم ایس آئی آر کے ڈاکیومنٹیشن کرنے کے وعدہ کرنے کے لیے ہی آپ سب مل کر اس خاتون کا ساتھ دیجیے۔ آج ہماری قوم کو پڑھے لکھے، قابل، نیک، دردمند لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم تو آتے ہیں، تقریر کریں گے، چلے جائیں گے، ہم نہیں جانتے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ اگر ہمارا شہر ہے تو ہم کو معلوم کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ ارے آج میں اس جلسے کے ذریعے ہر پڑھے لکھے، ہر درد مند، ہر قابل، ملت کا درد رکھنے والے رسول اللہ کے ہر عاشق کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مجلس میں شامل ہو جاؤ اور مجلس کو مضبوط کرو۔ ضرورت ہے ہم کو، اور اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی وعدہ کرتا ہے، اللہ درد مند، قابل، نیک اگر کسی سے ملاقات کروا دیتا ہے تو اکبر الدین اویسی اپنی کرسی ان کو دے گا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ جائے گا، کیونکہ ملت کو نیک، قابل، درد مند لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ خدا را سمجھو، حالات بہت نازک ہیں۔ اگر آج بھی ہم بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے، آج بھی ہم بکھرے ہوئے رہیں گے تو میرے بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی سمجھتے ہیں نہیں کانگریس ہے، ارے بھائی میرے، اندرا نے کچھ کیا، نہرو نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اب صرف بی جے پی ہے تو سمجھتے ہیں لوگ کہ مجبوری ہے، مسلمان بی جے پی کے ساتھ تو نہیں جائے گا، لہذا کانگریس۔ ارے یہ کانگریس نے بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ یہاں بیٹھے ابھی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ اکبر صاحب بھیونڈی کو وقت دیجئے۔ ارے کیا بھیونڈی کا فساد بھول گئے؟ کیا یو پی کے فسادات بھول گئے؟ 50,000 فسادات کس کے دور میں ہوئے؟ کانگریس کے دور میں۔ یو اے پی اے کا قانون کس نے بنایا؟ کانگریس نے بنایا۔ ارے یہ ایک کام کرے تھے تو یہ 10 ہاتھ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، یاد رکھو، اپنا ہی اپنا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، میں تمہارا اپنا ہوں، تم میرے اپنے ہو، میرا حق تم پر ہے، تمہارا حق مجھ پر ہے، اور وہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہی حق ہے جو مجھے آپ تک کھینچ کر لایا ہے، یہی حق ہے جو آپ کو مجھ تک کھینچ کر لایا ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا، کہ کہ کوئی ہمارا نہیں ہے میرے بھائی، اپنا ہی اپنا ہوتا ہے۔
اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ڈر جائے گا, گھبرا جائے گا, ارے ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہے. اے ظالم, ظلم تو کتنا چاہتا ہے کرتے رہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا یا ہم ظلم سہتے سہتے تھک جائیں گے. ارے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم اس ملک کے نہیں ہیں. ارے یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. اس ملک پر ماتھے پہ تلک لگانے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سر پہ ٹوپی پہننے والے اور سنت پالنے والے کا ہے. جتنا نریندر مودی کے بیوی کا حق ہے اس ملک پر, کہاں ہے وہ نہیں معلوم, لیکن جتنا حق ہے اتنا ہی حق ایک حجاب والی عورت کا بھی اس ملک پر ہے. جتنا حق نریندر مودی کا ہے اتنا حق اکبر الدین اویسی کا بھی اس ملک کا میں ہے. میں اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہوں, دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں. یہ ملک پہ میرا بھی حق ہے. میں بھیک نہیں مانگوں گا, میں اپنے حق کو حاصل کروں گا جمہوری جدوجہد کر کر. میں بھیک کا کٹورا لے کر نہیں, بلکہ دستور میں دیے گئے حق کے ذریعے اپنے حق کو حاصل کروں گا. وقت نازک ہے, حالات بڑے نازک ہے. آپ سے میں بار بار اپیل کر رہا ہوں, آپ نے ہر ایک کو آزمایا, آپ نے ہر ایک کو آزمایا. ایک مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو. اور اگر میں کہہ رہا ہوں اپنوں کو آزما لو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس خاتون کی ہمت اور جذبے کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی, یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. خدا را منظم رہو, متحد رہو, ایک مرکز سیاسی پہ آ جاؤ. اب وقت ہے. دیکھیے ہر کوئی بولتے ہیں بی جے پی کو یہ ہرائیں گے وہ ہرائیں گے. ارے بھائی, جس کو ہرانا ہے ہرانے دو. کانگریس ضعیف ہو چکی ہے, کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی نہیں معلوم. ارے جو بھی جس کو کرنا ہے کر لو, ہم اپنے ہرے جھنڈے والوں کے ساتھ جائیں گے, یہ آپ طے کر لو. اگر آپ طے کر لیں گے تو ضرور کامیابی ہوگی. وقت نازک ہے, حالات نازک ہیں. ایسے ان حالات میں ہم کو آپ کو ایک ہونا ہے, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے. قانون ایوانوں میں بنتا ہے, چوراہوں پہ روڈ پر نہیں بنتا. ہمارے نمائندوں کا ایوان میں پہنچنا جانا لازم ہے, ضروری ہے. وہ جا کر آپ کی حق کی لڑائی لڑیں گے. آپ کا ووٹ آپ کی آواز بنتا ہے, آپ کا ووٹ آپ کی ترجمانی کرتا ہے, آپ کا ووٹ آپ کی ناانصافی پر آواز بلند کرتا ہے. آپ نعرے تکبیر, حق کی لڑائی لڑتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد, مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد. بہت بہت شکریہ, آپ اتنی دھوپ میں کھڑے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. کون سی تاریخ 15 تاریخ کو گھروں سے نکلو, اپنے ووٹ کا استعمال کرو. کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ نکال لو, پولنگ بوتھ تک جاؤ, اپنے ووٹ کا استعمال کرو اور مجلس کو جتاؤ, جمہوریت کو جتاؤ اور حقیقی خدمت گزاروں کو جتاؤ. مجلس کا نشان پتنگ ہے اور 15 تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 نظر آئے گی. ممبئی شہر میں جہاں جہاں مجلس کے امیدوار ہیں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.